لیکن تھوڑا میں نے لائٹ ڈاؤن کی ہوئی ہے کیونکہ میں براڈ صحیح پر بیٹھا ہوا ہوں ٹک ٹاک کے اوپر، صحیح اس کی وجہ سے۔ جی سر اچھا، تو یہ بھائی آئے تھے ہمارے پاس ایک ٹک ٹاک پر ہماری آئی ڈی کے اوپر، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے گفتگو کے موضوع، جی سر تو میں نے جو آپ کے اسسٹنٹ صاحب ہیں ان سے یہ بات کہی تھی کہ مجھے شرائط وغیرہ طے کرنی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ یاری صاحب جو ہے وہ بغیر تو شرائط کے آپ کیا مناظرہ قائل کرتے ہیں ہیں۔ کہ ختم نبوت نہیں ہوئی؟ آپ قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کے بعد یہ کہنا مزید ہے نبی؟ کہ صلی اللہ علیہ آپ وسلم کے قادیانی ہیں؟ بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبہ میں، ہاں جی آپ قادیانی ہیں؟ قادیانی ہیں، جی ہاں جی صحیح، ہاں جی، اچھی بات۔ تو وہ تو کہنے آپ لگے کہ ادھر ان ختم نبوت کے قادیانیوں میں آپ موضوع کے کے کیا اوپر لیول ہے؟ کیا وہاں پہ آپ کا کیا، آپ کو دائی ہیں، کیا چیزیں آپ ادھر ان کے داعی گروپ ہوں۔ میں دائی؟ تو ادھر آپ کس قادیانی گروپ سے ہیں؟ کتنے گروپ ہیں؟ شیعوں سے تو کم ہی ہیں، کتنے ہیں ویسے آپ کی نالج میں؟ نہیں، شیعوں کے کتنے گروپ ہیں؟ شیعہ کا ایک ہی گروپ ہے اثنا عشری؟ شیعوں کے تو بہت سارے نہیں، بہت ہیں سارے جی، نہیں، بہت سارے نہیں، دکھائیں کون سا؟ احمدیوں کا بھی پھر ایک ہی گروپ ہے، جماعت احمدیہ۔ آپ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہمارے روڈ پر آتے جاتے ہیں مختلف قسم کے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ کی تعظیم کرتے ہیں، وہ تو کوئی گروپ تو نہیں ہے گواہ نا۔ ہوں گے۔ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو آپ نہیں کہہ سکتے شیعوں کا ایک فرقہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا نا، سب شیعہ نماز پڑھتے ہیں، ہاں اب تو بس شیعہ پھر آپ نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ اس کی تو پھر آپ پرسنل ڈیسیجن۔ تو آپ نہیں بتائیں گے، کہہ سکتے کہ کہ آپ نہیں بتائیں گے کہ آپ قادیانیوں میں کس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہے میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن آپ جماعت احمد کون کون سے گروپس کو جانتے ہیں مجھے بتا دیجیے، پھر میں ان میں سے بتا نہیں کون سا جانتا، نہیں میں اتنا جانتا ہوں لاہوری گروپ ہے نا، ہے۔ ایک تو پھر لاہور ہوا والے میں ہیں نا، تیر نہ میں نے چلانا پڑھا ہے ویسے ان کے کہ ان کے مرزا غلام وہ احمد صاحب لاہور کے والا بعد نہیں بہت ہوں، سارے ان میں تقسیمات میں آئے وہ تھے۔ لاہور والا نہیں ہوں، ہاں میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہاں، تو وہ تو بہت سارے ہیں نا، تو آپ قادیانی صاحب کو ہوں۔ بہت مانتے سارے ہیں، تو کہاں پھر ہو گئے، آپ دیکھ لے کر کی آپ کو کتابیں ایک کا کون سی نام ہیں؟ یاد رہا ہے، آپ کا بہت سارے ہو گئے آپ کن چیزوں کو حجت مانتے ہیں؟ ان چیزوں کو۔ مجھے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کو، قرآن کریم، احادیث مبارکہ جو کون قرآن سے کے احادیث خلاف ہو، جو جو حدیث قرآن کے قرآن کے مطابق ہو، خلاف نہ ہو قرآن، ٹھیک ہے، مزید وہ فیصلہ کون کرے گا؟ اور آپ قرآن کے خلاف نہیں ہے، جی آپ کریں گے نا فیصلہ، کیا وہ آپ کی مرضی پہ ہوگا۔ قرآن کرے گا ٹھیک فیصلہ، ٹھیک قرآن کرے ہے، گا نا آپ فیصلہ، آپ سے تھوڑی نہ کرواؤں گا میں بھائی۔ اگر میں کسی حدیث کو قرآن کے خلاف کہوں گا تو ثابت کرنا پھر میرے ذمہ ہے نا۔ تو وہ آپ اگر حدیث کسی کی کون حدیث سی کو کہو گے کہ کتابیں ہیں نہیں جو آپ قرآن اس کے کو صحیح مطابق، مانتے ہیں نا؟ سن تو لیجیے، بات تو سنیے، مجھے بھی تو کمپلیٹ کرنے دیجیے۔ ہاں جی جی، قرآن کے اگر قرآن کے خلاف کسی حدیث کو میں کہوں گا تو اس کو ثابت کرنا میرا کام، صحیح ٹھیک ہے نا۔ فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے، دو جو صحیح مناظر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتے، وہ صرف اپنی صحیح اپنی بات رکھتے ہیں، عوام کا کام۔ اگر میں کسی صحیح۔ حدیث کو کہتا ہوں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اس کے دلائل دینا میرے ذمہ ہے، میں تو دلائل دوں آپ گا، کہتے عوام ہیں فیصلہ کرے بخاری گی۔ مسلم وغیرہ کی جو احادیث ہیں ان میں قرآن کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں، جو صحیح حدیث متفق علیہ ہاں جی، اس حدیث میں ہیں ہو وہ سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اگر ہے، اگر کوئی ہوگی تو ضرور میں بتاؤں گا، اگر نہیں نہیں، ہوگی تو یعنی وہ بسم آپ اللہ۔ کا کہنا یہ ہے کہ متفق علیہ احادیث جو جماعت عمریہ کے نزدیک صحیح ہیں سنیے نا وہ قرآن کے بات، خلاف بھی میں ہو نے سکتی آپ ہیں؟ کو ایک میں نے آپ کو ایک اصول بتایا ہے، آپ نے مجھ سے اصول پوچھا اور مسلمات بھائی میں بھی نے آپ کا کو بتایا اصول ہی پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ کے نزدیک آپ کے اصول میں یہ ہے کہ متفق علیہ احادیث میں ان کے نزدیک میں سب کے یہ کہہ نزدیک رہا اجماعی، تو ہوں بھائی سن لو نا پہلے، جو ہے سن لو پہلے سوال پھر جواب دینا، کہ سب محدثین کے نزدیک صحیح ہے، متفق علیہ ہے، تو اس میں قرآن کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے؟ ہو گئی بات آپ کی، میں بولوں، بولیں۔ میں نے آپ کو اپنا ایک اصول بتایا، وہ چاہے بخاری سے ہو، مسلم سے ہو، ابی داؤد سے ہو، یا کسی بھی حدیث سے ہو، ٹھیک ہے، اگر میرے نزدیک کوئی بھی حدیث ایسی آئے گی جو قرآن سے ٹکرائے گی، اس سے اور ثابت کرنا اور اسے قرآن رد کی کرنا، تفسیر وہ کا میرے بھی آپ فیصلہ کریں گے نا، قرآن کی تفسیر کا بھی آپ فیصلہ کریں گے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور یہ حدیث اس کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کب کہا کہ میں فیصلہ کروں گا؟ میں نے کہا فیصلہ وہ بھائی عوام آپ کرے کہیں گے نا، آپ ادعا کریں گے کہ یہ حدیث فلان آئے کے خلاف ہے نا، تو فیصلہ کون کرے گا؟ آپ تو یہی کرنا کہیں گے نا۔ چاہتے ہیں فیصلہ، آپ کرنا چاہتے ہیں فیصلہ؟ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ کا کہنا ہے نا، میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے تو کام ہے، فیصلہ عوام کرے گی۔ میں نے کہا مقدم قرآن کریم، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو مجھے پتا ہے بتا کہ دیجیے آپ کے ہم روایات کو نہیں مانتے، آپ کو پتا ہے ہمارے نزدیک آپ کو نہیں، جماعت عمریہ کے احادیث کو ہم نہیں مانتے، آپ ہمارے کے نزدیک کیا اپنے احادیث۔ مسلمات ہیں، اپنے بتا دیجیے،
جی آپ کے کیا مسلمات ہیں اپنے بتا؟ ہمارے پاس مسلمات عقل ہیں، قرآن مجید ہے، اور اس کے علاوہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث ہیں، عقل احادیث۔ تو لیجیے نا، عقل مطلب جس انسان کی جو کہتی ہے آپ میں آپ کو ہی مانتے ہو۔ اب آپ کی اپنی عقل ہے، یہ جو برابر میں بھائی بیٹھے ہیں ان کی اپنی عقل ہے، ایک آیت پہ ان کی عقل کچھ اور کہتی ہے، آپ کی کچھ اور عقل کی کہتی ہے۔ دلیل اگر واضح ایسے ہی ہو تو سب کے لیے میں واضح ہوتی ہے نا کہ یہ بات صحیح ہے۔ واضح پہ تو عقل لڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، اللہ ایک ہے، اس میں کون سے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہے، یہ تو واضح ہے بالکل۔ تو اگر کوئی شخص اسی واضحات میں اس کو اتنی دے رہا، یا کوئی ایسی چیز کسی کے لیے واضح ہے دوسرے کے لیے واضح نہیں ہے، اس کے لیے عقلی دلیل دیا جاتا ہے، تو اگر وہ دلالت کر لیتا ہے تو وہ حجت ہوا کرتا ہے۔ سائنس اسی پہ کڑی ہے، علوم اسی طرح پھیلتے ہیں کہ انسان عقل کو ہم اس مانتا کو ہے۔ چھوڑ دیجیے نا، سائنس اگر تو آج عقل جا ہوئی ہے، ہی کو نہ اللہ مانے، علیہ عقل ہی کو نہ مانے تو کوئی بھی چیز صحیح ہو سکتی ہے نا۔ ٹھیک ہے، نہیں، میں یہ کوئی بھی کہہ چیز رہا صحیح ہو ہوں سکتی آپ سے کہ اگر اس کو آپ کی عقل مان رہی ہے اور میری عقل نہیں مان رہی ہے، تو کیا مجھے اسے رد کرنے کا اختیار ہے؟ بھائی یہ وہ تو آپ دلیل کو کے بھی ساتھ پتا ہے ہے، نا، دیکھیں دلیل کے ساتھ، مسلمان، دلیل کے ساتھ بھائی، دلیل۔ مطلب دلیل کے ساتھ آپ یہ کہیں گے جی یہ جب دلیل دے دی تو پھر اس میں عقل کی کیا دخل؟ دلیل تو خود دخل بنا دی۔ دیکھیں بعض دلائل عقلی ہوتے ہیں، بعض دلائل نقلی ہوتے ہیں، آپ کو اتنا نہیں معلوم، آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ بعض وہ دلائل ان مجھے کے بھی پتا ہے، مقدمات بعض عقلی دلائل ہوتے ہیں، عقلی ہوتے ہیں، بھائی مجھے عقلی بھی، ہوتے ہیں وہ بھائی۔ میری بات اگر تو سنیے۔ کوئی چیز نقلی دلیل پہ مبتنی ہو تو وہ نقلی اس کے دلائل ہوتے ہیں، کتاب ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے، تاریخ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز جو نقلی نہیں ہے تو آپ عقلی ہے، ہاں۔ تو آپ کہتے ہیں ایسا سمجھتے ہیں نا کہ سب چیز جو جن کے مقدمات عقلی ہیں وہ سب کے لیے مسلم ہے، اس طرح نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کے مقدمات عقلی ہیں، لیکن اس کے نتیجے تک سب لوگ نہیں پہنچے ابھی تک۔ اگر ان کے کو جو دکھایا مقدمات ہیں جائے تو وہ مجھے تصدیق کریں گے کہ وہ اس تک پہنچنا ہے۔ تو بہرحال آپ ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مجھے اپنے مسلمات بتا دیجیے پہلے۔ آپ اپنے غلام احمد صاحب کے کردار پہ گفتگو نہیں کرنا، سب سے پہلے اس پہ کردار پہ گفتگو کریں کہ اس کا جو اپنا رنگیلا کردار تھا، کردار پر تو کبھی مناظرے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ مجھے تاریخ کہ اس کے کردار پہ جب تاریخ آپ کی کتابوں سے بات کریں نا کہ اس کی تاریخ کیا تھی، اس پہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ کہاں ختم نبوت اور کہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کردار؟ حضرت مسیح بس موعود علیہ یہی ہے کہ السلام کے جس شخص کردار کے پر بات دیکھیں، کریں۔ جس شخص کے نبوت آپ ہمیں قبول کرانا چاہتے ہیں، اجازت دیں نا بات کرنے کی، بات کرنے اجازت دیں شیخ صاحب، اجازت دیں بات کرنے کی۔ جس شخص کی میری بات سنیے آپ، ایک منٹ دیکھیں، آپ یہاں پہ اجازت آپ گفتگو کا دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نبی ہیں اور مسیح ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو بہت اہم ہے، بہت اہم ہے کہ ہم جس شخص کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کر رہے ہیں، اس کے کردار پہ گفتگو کریں نا۔ اسے تو آپ بھاگ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کا کردار قابل دفاع نہیں ہے نا، اس کا کردار رنگیلا ہے، ایسی بات اس کے کردار پہ دبے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اس کے کردار پہ، اس کے فیملی تاریخ میں دبے ہیں۔ بدتمیزی کر رہے ہیں ابھی آپ۔ نہیں، میں وجہ ہی بتا رہا ہوں۔ میرا جو عقیدہ ہے نا کہ ایک شخص جو جھوٹے نبوت کا ادعا کرتا ہے وہ بہت ہی فراڈی ہوتا ہے، تو اس کے کردار پہ آپ گفتگو نہیں کر سکتے نا۔ میں نے نہیں یہ بات کہی کہ میں کردار پر گفتگو نہیں کر سکتا، میں نے آپ کو یہ بات کہی۔ غلام احمد قادیانی کے کردار پہ ہمارا مناظرہ ہوگا آپ سے، آپ کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے۔ صحیح ہے، بات تو کرنے دو بھائی، بات تو کرنے دو، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے 1 منٹ مانگا، میں نے دیا نا 1 منٹ آپ کو۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے بندے نے آ کر مناظرہ فکس کیا، آپ یہاں آ کر مناظرہ کر رہے ہیں کسی اور موضوع پر۔ اب بات سنیے، کردار پر سب سے پہلی بات اس کو تو پتہ نہیں، وہ عام آدمی ہوتا ہے نا، وہ عام آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ سب سے پہلا کس بات پہ مناظرہ کرنی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے متعلق گفتگو کریں۔ دیکھیں، آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ گفتگو کرنا چاہیں معذرا، آپ ہمارے امام ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کردار پہ گفتگو کرنا چاہیں معذرا، آپ لیکن مرزا غلام احمد کی تاریخ پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ ثابت ہو گیا کہ وہ نبی نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ بات تو سنیے، ثابت ہو گیا، ثابت ہو گیا، مناظرے سے پہلے ہی آپ بھاگ گئے۔ یہ غلط بات ہے آپ کی۔ سب سے ایک شخص جو 150 سال پہلے گزرا ہے نا، اس کا تاریخ تو بڑا ریسنٹ ہے، اس کے تاریخ میں آپ کیوں گفتگو نہیں کرنا چاہتے نا؟ ایسے کرتے ہو آپ مناظرہ، آپ مناظرہ ایسے کرتے ہو کہ دوسرے کو بولنے نہیں دیتے۔ آپ نے مجھ سے 1 منٹ مانگا، میں 1 منٹ خاموشی سے آپ کی بات سنی، اب میں نے جواب دینا تھا آپ کو، آپ بول پڑے ادھر سے۔ بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ تاریخ اسلام سے آپ مجھے ایک مناظرہ دکھا دیجیے جو کسی کی ذات پر ہوا ہو،
دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی نبوت کو ماننا میں ایک آپ الگ کو موضوع ہے، اور میں آپ کو نبوت دکھا کا دیتا ہوں. اب کمپلیٹ ہونے دیجیے. ہاں دیکھا، نبوت کا جاری ہونا ایک الگ چیز ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے. بھائی جب نبوت کا جاری ہونے دیکھیں گے نا کون نبی ہے کون نہیں ہے. اگلا مناظرہ بے شک آپ میرے سے اسی موضوع پر رکھ لینا کہ مرزا صاحب کی ذات کے اوپر سارے نبیوں کے ختم ہے آپ کرداروں کی کے بات؟ اوپر انگلیاں اٹھی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے بات کردار آپ پر کی بھی ختم ہے، انگلی ہے. لیکن بات آپ آپ کی مرزا ختم ہے. صاحب کو نبی جو نہیں آپ پر نہیں مانتے کیونکہ آپ کے نزدیک نبوت بند ہے. آپ اس لیے نہیں نبی مان رہے مرزا صاحب کو کیونکہ ان کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہے. آپ کے نبی نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ جی نبوت کا دروازہ بند. اس کو کلیئر کیجئے، پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے نا. دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں بہت سارے مناظرات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ ہوئے. اہل بیت علیہ السلام کی احادیث بری پڑی ہیں کہ یہودی نصرانی اس تک انہوں نے اشکال اٹھائے کہ اگر آپ واقعی یہ اب سن لو نا بھائی، سوال اٹھانے آپ سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ مناظرہ کرنے دیکھیں بیچ میں نہ بولیں نہ دوسرے بیچ میں نہ بولیں، مجھے بات کرنے دیں. سیفی بھائی دیکھیں بھائی، ان کو کمپلیٹ کرنے دیں، پھر آپ کے درمیان اللہ علی صاحب نے بولا. یہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں ایسا مناظرہ کسی کے کردار پہ نہیں ہوا. یہ عجیب جہالت ہے، عجیب جہالت ہے کہ اتنا ایک شخص جاہل ہو سکتا ہے، بے خبر ہو سکتا ہے کہ کسی کے کردار پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک شخص کو جس کو آپ نبی کہتے ہو، جس کو آپ پیغمبر کہتے ہو، جس کو اپنا قائد مانتے ہو، جس کو آسمان کی اس کے جانب سے اس نے پیغام لکھا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا کردار کو دیکھا جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ کتنے مناظرے ہوں آج تک، زمانے سے لے کر آج تک. ایتھیسٹ حضرات، کرسچن حضرات، ہندو حضرات اور غیر مسلم حضرات کتنا وہ ڈالتے ہیں. ہمارے آج کتنے مناظرات ہوتے ہیں ابو بکر کے کردار پر کہ ابو بکر نے فلان کام کیا ہے، فلان کام کیا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا. عمر نے فلان کام کیا، یہ اس کا بتاؤ. عائشہ نے فلان کام کیا، یہ غلط. کسی کے کردار پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا. وہ بھائی کہاں تھے ابھی تک تم؟ اتنی موٹی موٹی عینکیں تو تم نے لگا دیا بھائی. یہ اتنا نہیں معلوم ہے کہ کردار پہ مناظرہ ہو. یہ بہت اہم، سب سے اہم یہی چیز ہے کہ میسج سے پہلے میسنجر کا کردار دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کیسا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بڑا اہم ہے. آپ ادعا کر رہے ہیں کہ فلاں شخص وہ مسیح ہے، وہ موعود ہے، وہ نبی ہے. اتنا بڑا اس کے کردار پہ گفتگو کرنے کے لیے آپ لوگ کبھی تیار ہی نہیں ہو. ہمیشہ یہ چالاکی ہوتی ہے کہ ختم نبوت پہ گفتگو کریں. ایک چیز جو طے شدہ ہے، ثابت شدہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہم مرزا غلام احمد کے کردار پہ گفتگو کریں کیونکہ بڑا اہم ہے. آپ نہیں کہہ سکتے اسٹیپ بائی اسٹیپ کی اس کی پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم پہلے ختم نبوت پہ گفتگو کریں. نہیں، پہلے سے پہلے کہ اس کے میسج سے پہلے، اس کے میسنجر کے کردار پر، آپ کے اس میسج سے پہلے کہ فلاں نبوت نہیں ہوا، اس کے بعد بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں. اس سے پہلے اس بات کی اہمیت ہے کہ جس شخص کی نبوت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، جس شخص کی نبوت کی آپ کو ثابت کرنے کے لیے آپ ختم نبوت کا انکار کریں، اس کا کردار اپنا کیسا تھا، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا، وہ کس معاشرے میں پلا پڑا ہے، اس کی پرورش کیسے ہوئی ہے، اس نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے، اس کے متعلق لوگوں نے کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے کردار پہ گفتگو، کیا اس نے جھوٹ بولے یا نہیں بولے اپنی کتابوں میں، اپنے بیانات میں، ٹھیک ہے نا. یہ باتیں ثابت ہیں. اس کے غیر اخلاقی کام اس سے ثابت ہوئے یا نہیں ہوئے، تو اس پہ گفتگو کیا جائے، ٹھیک ہے. پھر تو ثابت کہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جی. پھر آپ کا مطلب مذہبی باطل ہے، پھر آپ سے گفتگو ہی بیکار ہے. پہلے اس بات پہ، اس کے بعد ختم نبوت پر حاضر ہے تو حاضر. اور یہ بالکل ہمارے سچ ہونے کی دلیل ہے، ان کے مذہب کے جھوٹ ہونے کی دلیل ہے کہ یہ کبھی حاضر نہیں ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد کے کردار پہ گفتگو کی. 3 منٹ سے بول رہے ہیں، ان کو خاموش کیجئے ذرا، میں جواب دیتا ہوں. اب آپ بات کیجیے گا، صاحب اب آپ بات کیجیے گا، وہ نہیں بولیں گے. آپ اپنی بات کمپلیٹ ان کا مائک میوٹ کریں ذرا، جس طرح سے دوسروں کا یہ میوٹ کروا رہے تھے، ان کو بھی میوٹ کریں گے. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے دکھائیے تاریخ میں ذات کے اوپر کہاں مناظرے ہوئے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مناظرے ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. بھائی اعتراض کرنے ایک الگ چیز ہوتی ہے، مناظرہ کرنے ایک الگ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. مناظرے کے اندر آپ مجھے دکھائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر دیکھو جی وہ فلاں عالم نے ہمارے مناظرہ کیا تھا، وہ مخالف جو یہودی تھا یا عیسائی تھا وہ اعتراض کر رہا تھا رسول اللہ کی ذات پر، اور ہمارا مناظر بیٹھ کر ادھر سے جواب دے رہا تھا. یہ جناب آپ زبان سے بول دینے سے کام نہیں ہوتے ہیں اللہ یاری صاحب. یہ تو زبان ہے، اس کے آگے کھلا میدان ہے، جیسے مرضی آپ بولتے رہو. بات یہ ہے کہ مجھے دکھاؤ. اس نے کہا دیکھ بھائی کتاب اٹھا، فلاں پیج ہے، فلاں صفحہ ہے، فلاں عالم کی کتاب ہے. نہیں دکھا پاؤ گے آپ، ٹھیک ہے نا. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر مناظرہ، وہ کون سا مناظرہ کیا ہے جی، اور کس نے کیا ہے؟ ذرا نام کہاں اس کا ریکارڈ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سنیے نا، ایک دو باتوں کے اوپر اعتراض کرنا ذات کے اوپر مناظرہ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. کہ آپ نے ایک دو اعتراض پیش کر دیا کہ جی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاں فلاں کام کیا تھا، اور مخالف آپ کا آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ کام ایسے نہیں ایسے تھا. اسے ذات کے اوپر مناظرہ نہیں کہتے ہیں.
تیسری بات یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلا مسئلہ ہے ختم نبوت، کہ بھائی نبوت اگر ختم ہو گئی تو بات کرنے کی بات ہی نہیں ہے، وہ آٹومیٹکلی اپنے دعوے میں جھوٹ ہو جائیں گے. آپ 50,000 اعتراض میرے سامنے پیش کریں گے اور میں ان کے جواب دوں گا. آپ مجھے ایک چیز ثابت کر دیجیے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، دنیا کے اندر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا. ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں مرزا صاحب کی ذات پر بات کرنے کی. یہ دراصل میں آپ لوگ اس لیے بہانہ لاتے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے یہ چیز ثابت نہیں ہے. اس لیے جس سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی نبوت ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر بات کیجیے، انہیں سیدھا مرزا صاحب یاد آتا کہ جی وہاں سے بے تحاشا اعتراض کرتے رہو، ایک اعتراض کا جواب دیں گے، دوسرے کا دیں گے، تیسرا. سارے اعتراضوں کے جواب اگر انہوں نے دے بھی دیے نا تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ ہاں چلو جی ٹھیک ہے، ہم ان اعتراضوں کو غلط سمجھا کرتے تھے، یہ بات ویسے ہے جیسے تم نے بتائی. لیکن مرزا صاحب پھر بھی نبی نہیں ہے جی، کیوں؟ اور نبوت ختم ہو گئی. یار تم یوں راؤنڈ گھما کر مجھے لے کر آؤ گے اللہ یاری صاحب، آپ سیدھا سیدھا وہیں لے کر آؤ نا. آپ ثابت کیجئے بھائی یہ ہے ختم نبوت اور یہ ہو چکی ہے، یہ اس کی دلیل ہے. ضرورت ہی نہیں ہے مرزا صاحب کی ذات کے اوپر بات کریں. ایک تیر سے سارا ضرورت نشانہ نہیں ہے کیجئے جی. نا. اب میری باری، آپ خاموش ہو جاؤ، آپ خاموش ہو جاؤ جی، اب خاموش ہو جاؤ. اچھا آپ ڈیسائیڈ کریں نہیں ہے، میں خاموشی سے سن رہا تھا. جب اب بات آپ کی ختم ہے نا، کوئی مزید بات تو کر نہیں رہے نا. کمپلیٹ کر لینا، کمپلیٹ ہو گیا نا، یہ کوئی نئی بات تو کہہ نہیں رہا. ایک کمپلیٹ کر لینا. آپ ڈیسائیڈ کریں گے. آپ نے کہہ دی کہ مرزا کی ذات پہ گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے جی. آپ نے تو یہ کہہ دیا نا، ختم کر دیا آپ نے بات. پڑھے لکھے شخص ہیں آپ اللہ یاری صاحب، یہاں لوگوں کو علم کا درس دیتے ہیں. نصیحت نہ کرو نا یار، نصیحت نہ کرو پلیز. تم اپنے نبی کے کردار پہ گفتگو کے لیے تیار نہیں ہو، نصیحت کر رہے ہیں. بات سنیے نا ادھر، تمیز سے ذرا تھوڑا سا نا بات کیا. نصیحت کرنے سے چھوٹے نہیں ہو جائیں اور گے. تمیز آپ کی بدتمیزی ہے کہ آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں. ایسے نہ کریں نا. دیکھیں یا نہایت آپ کی بے ادبی ہے، گستاخی ہے کہ آپ مجھے نصیحت کر رہے ہو، اور خود کافر، خود مشرک، خود زندیق آ کے مومن کو نصیحت کر رہا ہے. اپنی زبان سامنے رکھو. آپ کون سے مومن ہو؟ بھائی خاموش ہو جاؤ، اب میری باری. آپ سن لو، آپ سن لو، او بھائی سن لو. سیفی صاحب دیکھیں جی سر، اب بولیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس سیفی صاحب آپ کی کوئی بات ہے تو کمپلیٹ کر لیں تاکہ پھر اللہ یاری صاحب سے بات کریں. ان کا بندہ میرے پاس آیا تھا، میں چاہوں تو ان کو کال پر محترم ناظرین کی بات میں سنوا دوں گا. محترم ناظرین ان کا ایک شخص میرے پاس آیا کال پر، ابھی بھی ہے وہ، کہیں تو میں کال اٹینڈ کر کے سنواؤں. وہ شخص آیا ان کے لیٹ می کمپلیٹ. اب مجھے بھی بات کرنے دیں بھائی. آپ نے جو بات کی ہے ہم نے سن لیا بھائی. یہاں پر نیگوشیشن تو نہیں ہو رہا، نیگوشیشن تو نہیں ہو رہا، مذاکرات تو نہیں ہو رہا ہے نا. اب آپ اپنا پوزیشن بتائیں، ہم اپنا پوزیشن بتاتے ہیں. اعلان نہیں کرنا ہوتا. میں اپنی بات کمپلیٹ کر لیتا ہوں، پھر آپ نے جو کہنا ہے وہ کہہ سکتے کر لو. اچھا میری بات سنیں. سوری دونوں کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، انٹرپٹ کرنے کی. مناظرہ اگر کرنا ہے تو مناظرے کی ٹاپک اور شرائط طے کر لیں آپ، کیونکہ پھر بہت ہی پرسنل جاتے جا رہے ہیں. ٹاپک اور میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو، میں وہی بتا رہا ہوں کہ ان کا ایک شخص میرے پاس آیا روڈ پر، ٹک ٹاک پر. اس نے آ کر مجھے یہ کہا کہ میں آپ کا مناظرہ ختم نبوت کے تعلق سے اللہ یاری صاحب سے کرا دیتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان سے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو ان کی دیکھ چکا ہوں. روڈ پر آئے، انہوں نے کہا جی قادیانی تم تو اسلام میں ہو ہی نہیں، تم تو اسلام سے خارج ہو، پہلے مسلمان ہو جاؤ، بعد میں آپ سے گفتگو کریں. تو میں نے کہا پہلے ان کے علم میں ہو جانا چاہیے کہ وہ گفتگو کس سے کر رہے ہیں. موضوع ہے ختم نبوت. اب یہاں ختم نبوت کے اوپر شرائط وغیرہ طے کرنے کے تعلق سے میں ان کے پاس آیا. کسی حد تک یہ آگے بڑھے بھی، لیکن پتہ نہیں پھر کیا ہو گیا. ان کو مرزا صاحب یاد آ گئے. نہیں میں تو مرزا صاحب کے کردار پر بات کروں گا. کسی اور موضوع پر میرے سے مناظرہ سے بات کر رہے ہیں، آپ کسی اور موضوع پر کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سیفی صاحب، اللہ یاری صاحب پوچھ لیتے ہیں. اللہ یاری صاحب دیکھیں سر، مجھے نہیں معلوم کہ کیونکہ ہمارے چینل کے دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں، کامنٹ کرنے والے بہت ہوتے ہیں. تو حضرات کسی نے ان کو پیغام دیے، اچھا کام کیا، تشریف بھی لائیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تشریف لائیں. عرض یہ ہے کہ جس طرح ختم نبوت اہم ہے، اسی طرح مرزا صاحب کا کردار اہم ہے. کہ ایک شخص جو جھوٹے نبوت کا ادعا کرتا ہے، کبھی بھی اس کے کردار قابل دفاع نہیں ہوتا. یہ شخص کہتا ہے تاریخ میں دکھائی کہ کبھی کسی کردار پہ مناظرہ ہوا، اور ہم روزانہ کرتے ہیں بھائی. یہاں پہ روزانہ مناظرے ہوتے ہیں کہ ابو بکر نے فلان کام کیا، عمر نے فلان کام کیا. بھائی روزانہ ہوتا ہے، اور تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر یہودی، نصرانی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. ابھی آج میں نے ایک حدیث دکھا دی ہے اس کتاب سے
کتاب احتجاج تبرسی سے کہ ایک یہودی آیا تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ اس بات پر کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے نبی سے زیادہ عظیم ہے. آپ کے اپنی کتابوں میں مسلمانوں کے اپنی جو عقائد جو روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کرامات ہیں معجزات ہیں موسیٰ کے ان سے زیادہ عظیم تر. ابھی میں نے آج پڑھا ایک بہت بڑا گفتگو ہے ایک یہودی کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ کئی صفحات پہ مشتمل ہے کتاب احتجاج تبرسی میں، اور اس طرح کے ہمارے کتابوں میں بہت سارے مناظرات ہیں. یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ کسی کے کردار پہ مناظرہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک بچگانہ احمقانہ بات ہے. اور اس کی وجہ ہمیں معلوم ہے کہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ ان کے نبی کا کردار جو قابل دفاع نہیں ہے. اصل وجہ ہی یہی ہے، ٹھیک ہے نا. جو نہایت اہم ہے، جو کلیدی ہے، جو سینٹرل کریکٹر ہے یہاں پہ، مرزا غلام احمد قادیانی اگر نہ ہوتے تو آج یہ قادیانی نہ ہوتے. مرزا غلام احمد قادیانی اگر ادعا نہ کرتے تو آج یہ قادیانی نہ ہوتے. سب کو معلوم ہے کیونکہ اس کا کردار بہت ہی باطل ہے، وہ اس قابل دفاع نہیں ہے، وہ اس پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے. جی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ہم یہاں پہ نیگوشیشن نہیں کر رہے بھائی کہ آپ یہاں پہ ہمیں کوئی دلیل دے دیں، ہم آپ کی دلیل سنیں. ہم اپنا موقف آپ کو بتا رہے ہیں، ماننا ہے مان لیں، نہیں ماننا ہے آپ چلے جائیں. کوئی